صفحہ نمبر 11. آیت نمبر ہے 61. آیت نمبر ہے 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے بارے میں جو احکامات دیے ان میں سے ایک حکم ان آیات میں یہ دیا ہے کہ جب کافروں سے جنگ ہوگی، مقابلہ ہوگا اور ظاہر ہے جہاد کے نتیجے میں کفر کی کمر ٹوٹے گی، کمزور ہوگا، تو ایسے موقع بھی آئیں گے کہ کافر خود آپ سے صلح کرنا چاہیں گے. یہ جو سورہ انفال ہے یہ غزوہ بدر کے بارے میں زیادہ اتری ہے، ابھی تک صلح حدیبیہ کا موقع آیا نہیں ہے، وہ تو بعد میں آیا. اشارہ دے دیا قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انشاءاللہ اللہ ان کافروں کی شان و شوکت توڑیں گے اور یہ صلح کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھائیں گے. اگر کافر آپ سے صلح کریں فَاجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی فوراً صلح کر لیجئے. قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. صلح سے بڑھ کر کوئی بات بہتر نہیں ہے. اسلام کا مقصد خام خواہ ہر وقت لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسی تشریحات کانوں میں پڑتی ہیں اور یہ عموماً ان لوگوں سے سنی جاتی ہے جو قرآن و سنت کے ماہر نہیں ہوتے. جو کس کے ماہر نہیں ہوتے، اور ہم ادھر ادھر سے کانوں سے سنتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اسلام کے بارے میں تعارف یہ پیش کیا گیا ہے اور اس میں مسلمان ناواقف ان پڑھوں کو بہت دخل ہے. انہوں نے اسلام کا تعارف یہ پیش کیا کہ اسلام ہر وقت حالت جنگ میں رہتا ہے. اسلام ہر وقت کس میں رہتا ہے؟ لڑائی جھگڑا اس کا چلتا ہی رہتا ہے. وہ تاثر یوں دیتے ہیں کہ اسلام مستقل ایک کشمکش کا نام ہے، ایک حالت جنگ کا نام ہے. حالانکہ ایسا نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور عموماً یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو خود قرآن و سنت سے بھائی کیا ہوتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں. ان کو خود اپنے بڑوں کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کریم نے خطاب کیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. اگر یہ کافر آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً صلح کر لینی.
کوئی موقع حضور کی زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی فرمائش کی ہو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بھی کہا ہو نہیں جنگ ہی کی طرف جانا ہے. آپ نے فی الفور بھائی کیا کیے؟ صلح. میں اس کی 2-3 مثالیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، حلف الفصول ایک معاہدہ ہے، اس میں 3 فضل تھے، ان کے ناموں پر ہے. عربوں میں جنگ چلتی رہتی تھی، 3 بڑے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ بھی کوئی کام، ہم ہر وقت آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک معاہدہ کروایا، وہ عربوں کے یہاں بڑا مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر اس میں پیش تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اتنا پسند تھا، بعد میں کہا کرتے تھے اگر آج بھی مجھے کوئی اس معاہدے کی طرف دعوت دے تو میں اس کے لیے فی الفور تیار ہوں. میں اس کے لیے کیا ہوں؟ فی الفور. آپ حضرات کو پتہ ہے مدینہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا کیا؟ معاہدہ کیا. آپ ان سے کوئی کشمکش نہیں چاہتے تھے. مکہ والوں سے جب صلح حدیبیہ ہوئی، آپ کو پتہ ہے اکثر صحابہ اس پر راضی نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ صلح کی. اللہ کے نبی جب صلح کر کے فارغ ہوئے، قرآن نے اس صلح کو کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہاں حکم دے دیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر جنحو یہ کافر مائل ہوں لِلسَّلْمِ صلح کے لیے، فَجْنَحْ لَهَا، آپ بھی کیا کیجئے؟ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور فوراً صلح کی طرف کیا ہو جائیے؟ مائل ہو جائیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر. کیوں؟ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ جل جلالہ ہر بات کو سننے والے ہیں اور ہر بات کو جاننے والے ہیں. جب صلح کریں گے اس میں یہ مشکل پیش آئے گی کہ ہو سکتا ہے کافر دھوکہ دے رہے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے کافر کیا کر رہے ہوں؟ دھوکہ دے رہے ہوں، وہ چال بازی سے کام لے رہے ہوں. فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ نے کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کبھی اس کو کمزور ہونے نہیں دیں گے. ہاں صلح جو ہے اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہو، ذلت والی صلح نہ ہو. بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ ذلت والی صلح نہ ہو. جس وقت ہندوستان میں تحریک پاکستان چلی نا، اور اس وقت کانگریس کا موقف یہ تھا کہ ہمیں ہندوؤں سے صلح کر لینی چاہیے، چونکہ کانگریس کا فلسفہ کیا تھا؟ وہ ہندوؤں کے ساتھ اشتراک چاہتے تھے کہ بھائی ہم مشترکہ طور پر کیا کرتے ہیں جس طرح پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بھائی کیا آیا؟ 2 قومی نظریہ آیا. یہ نظریہ سب سے پہلے حضرت تھانوی نے دیا تھا. قائد اعظم حضرت تھانوی کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ بات سمجھائی تھی. اب جس وقت علماء سارے جمع ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب وہاں گفتگو شروع ہوئی تو سب صلح حدیبیہ کا حوالہ دیں. بھائی کس کا حوالہ دیں؟ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کر لی، اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کی، ہمیں بھی ہندوؤں سے کر لی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا، اور جتنے ہندوستان کا مغز وہاں علمی بیٹھا تھا اب کسی کو اس کا جواب نہ. حضرت تھانوی نے فرمایا یار مجھے ذرا ایک بات بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی تو قیادت کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ بھائی قیادت کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا نا.
یہاں ہندوؤں سے ہم جو صلح کر رہے ہیں قیادت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. قیادت کا جھنڈا کن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ ہندوؤں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، گاندھی جی کے ہاتھ میں. یہاں صلح حدیبیہ کی مثالیں نہ دو. اگر تو ہندو آپ کو قیادت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کی برتری کو ماننے کے لیے تیار ہیں، پھر صلح حدیبیہ کے مطابق صلح کر لو جو شرائط طے ہوتی ہیں. لیکن اس طرح صلح کرنا کہ تمہارے وجود کو خطرہ ہو، بھائی کیا ہو؟ تمہارے وجود کو خطرہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو خطرے میں ڈال کے صلح نہیں کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے صلح حدیبیہ کی مثال نہ دو. بہرحال قرآن نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ کافر مائل ہو جائیں صلح کی طرف فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی کیا کیجئے؟ صلح کی طرف مائل ہو جائے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کس پر بھروسہ کیجئے؟ اللہ پر. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ ہر بات کو سننے والے ہیں اور ہر بات کو. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، وہ جو کہا نا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اسی بات کو اب ذرا کھول کر قرآن فرما رہا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے آپ کا رب کافی. اب آپ صلح کیجئے صدق نیت سے. اگر یہ کافر آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کی پشت پر اللہ کی طاقت ہے. لیکن بھائی علماء کی رائے یہ ہے، اور یہی دل کو لگتی ہے، کہ یہ آیت خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بھائی کس کے ساتھ خاص ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کریں اور اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ ہو جائے، زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ بعد میں مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے دسیوں واقعات ہیں کہ صلح ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، لیکن بھائی بعد میں کیا ہو گیا؟ بعد میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اس لیے اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلح کیجئے اور صلح کرنے کے نتیجے میں آپ کو کافر دھوکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، اب نبی کی تو شان ہی اونچی ہے، ایک تو وحی اترتی ہے، دوسرا اللہ جل جلالہ نے اتنا فہم اور اتنی فراست دی ہے، فرشتے نہیں پہنچ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کو، انسانوں کے تو بس کے کام نہیں. اس لیے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے کون کافی ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے موقع ایسے آئے کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی. کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کیا کیا؟ دھوکہ دینے کی کوشش کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فہم و فراست دی تھی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بہت اونچی ہے. حضور کے جوتوں میں بیٹھنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود اس زمانے کے کافر کہا کرتے تھے کہ اس شخص کو دھوکہ دینا کسی کے بس کا کام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایسا فہم دیا تھا کہ ابھی کوئی فتنہ بہت دور ہوتا پہلے سے اس کو سمجھ جاتے تھے. پہلے سے اس کو کیا کرتے تھے؟ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات فتنے کی طرف جا رہی ہے، یہ بات کام خراب کرے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام معاملات میں اس بات کو مد نظر رکھتے کہ مجھے یہاں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. مجھے یہاں سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ میں اس کی مثال دوں. خیبر نے حضرت عمر کے زمانے میں یہودیوں نے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. کیوں؟ حضرت عمر تھے مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے فہم سے یہ اندازہ ہو گیا کہ خیبر جو ہے یہ بین الاقوامی قوتوں سے ساز باز کر کے تیاری کر رہا. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اچھا، جب حضرت عمر کو اس کا پتہ چلا نا، اب بتایا کسی نے نہیں. حضرت عمر نے میٹنگ بلائی.
میٹنگ میں کہا یار مجھے یوں لگ رہا ہے. حضرت علی دوسرے صحابہ نے کہا جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے میرا وجدان کہہ رہا ہے. کیوں؟ وہاں سناٹا ہے، وہاں پر اسراریت ہے خیبر میں. میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ خیبر پر کیا ہے؟ پر اسراریت، خاموشی ہے. اور یہ یہودی سازشی کبھی خاموش بیٹھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کو خفیہ بھیجا کہ جاؤ ذرا خیبر کے حالات پر دوبارہ نظر ڈالو. وہ صحابہ اکرام گئے خفیہ، چونکہ وہاں اب تو معاہدہ تو ہر وقت صحابہ اکرام کی رہائشیں تھی وہاں. تو 2-4 ہفتوں کی تحقیق کے بعد نکل آیا کہ جناب یہ کیسر سے کیا کر رہے ہیں، کیسر سے نہیں، کیسر سے بھی اور کسرا سے بھی، دونوں سپر طاقتوں سے ان کی خط و کتابت ہو رہی ہے. یہ ان کو قائل کر رہے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا ملہم من اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات اس کے دل پر بہت جلدی ڈال دی جاتی. حق بات اس کے دل پر بہت جلدی ڈال دی جاتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا کوئی فیصلہ دیکھ لو اس میں اتنی فراست ہے، اتنا فہم ہے. تو اسی وقت صحابہ اکرام کو بلایا، ان کے سامنے سارے حالات آئے، سب نے رائے دی کہ جی بالکل یہودیوں کا کوئی نہ کوئی سد باب کیا جائے. حضرت عمر نے فرمایا انشاءاللہ اب میں ان کا ایسا سد باب کروں گا کہ یہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. اور حضرت عمر نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا. اس لیے قرآن نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا، اگر یہ کافر ان يَخْدَعُوكَ، آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک آپ کو آپ کا اللہ کافی ہے. هُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، أَيَّدَكَ، جس نے آپ کو طاقت اور قوت دی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ذریعے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے ذریعے. اس کی تفصیل آگے 3 آیتوں میں قرآن خود بیان کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ